لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ہی نہیں، کبھی کبھار صرف تھامنے والے ہاتھ، سننے والے کانوں اور سمجھنے والے دل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم گناہ سوچتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا، ہم نیکی سوچتے ہیں تو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھا ہمارے رب کتنا مہربان ہے۔ قابلیت اور کردار ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو اونچائی تک پہنچاتی ہے اور اچھا کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا ہوگا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کی غلطیوں کو معاف کرے۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی بروز قیامت۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ تمہیں سب کچھ مل رہا ہے سوائے سجدے کی توفیق کے؟ نماز قائم کرو۔ دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ بس نافرمانیاں ترک کیجیے اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیے اور نیکیاں حاصل کیجیے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں، ہمیشہ نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ اللہ سب کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ رزق عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بے شک اچھے لوگوں سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ اچھی نیت کا صلہ ضرور ملتا ہے، پھر جانے وہ معجزے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت کے، مگر نیت کا صلہ ملتا ضرور ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔